السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی سٹوریز کافی ہارر ہے، اور آج میرے ایک نئے لسنر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہے۔ لسنرز، پہلی سٹوری محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ محمد اسلام بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے کزن نے ان کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بالکل سچا حقیقی واقعہ ہے جس کے ان کے کزن گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے کزن کہیں جا رہے تھے، اور وہ بائی ٹرین جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، ٹرین ایک جگہ پہ رکی، اور وہ کافی سنسان جگہ تھی جدھر پہ ٹرین رکی تھی۔ تو اس اسٹیشن پہ ایک عورت تھی جو کہ مردوں والے ڈبے میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی لیڈیز نہیں ہے، تو تم ادھر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ جس پہ اس کنڈکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی آگے جا کر دیکھتے ہیں، میں اس کو آگے والے ڈبے میں شفٹ کر دوں گا۔ اب وہ عورت پیچھے جا کر ایک مطلب کہ جو کہ محمد اسلام کے کزن تھے، ان کے ساتھ جا کر پیچھے وہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اترنے کے لیے، صبح 5:30 کا یا 5 کا ٹائم ہوگا، ان کا اسٹیشن آیا، سردیاں تھیں کافی، تو انہوں نے اپنے اسٹیشن پہ کہا کہ مجھے ادھر اتار دیں۔ تو وہ جو عورت ہے وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے اتر آئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے مسلسل کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو وہی عورت تھی جو میرے ساتھ ٹرین میں تھی، لیکن ایک بہت عجیب بات تھی کہ اس عورت کے پاس ایک بچہ بھی تھا، اور اس عورت کا چہرہ اتنا بدصورت ہو چکا تھا، اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ تم رکو، اپنے بچے کو تو لیتے جاؤ، میں نے پھر پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے خون کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جیسے ہی تھوڑا آگے بھاگا تو مجھے اب لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے اب نہیں ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار کر لیا۔ اب میں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو جو ٹرین تھی وہ جا رہی تھی، اور وہ جو عورت تھی وہ بھاگ کر ٹرین کے آخری ڈبے پر چڑھ گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے اس ڈبے کے اندر چلی گئی۔ میں جب گھر واپس آیا، میں نے یہ سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بتایا، جس پہ محمد اسلام کہتے ہیں کہ ان کے جو ماموں ہیں انہوں نے بتایا کہ ادھر بہت سالوں پہلے ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مشہور ہے کہ اس لڑکی کی بدرو آج بھی ادھر پھرتی ہے۔ اور اب وہ اس لڑکی کی بدرو تھی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان جب جو بھی دنیا میں انسان مرتا ہے، اور عقیدہ ہے، یہ بالکل سچا عقیدہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا، اور اکثر جب کوئی ایسی ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی تو وہاں پہ جنات اس کا روپ لے کر پھرتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ اور محمد اسلام کے کزن نے بھی جو چیز دیکھی وہ بھی آئی تھنک وہی چیز تھی، جو کہ اس ٹرین پہ اس ریلوے اسٹیشن کی جو لائن تھی ادھر وہ چیز رہتی ہوگی، اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہوگی۔ اکثر لسنرز ہم لوگ سنتے ہیں کہ ٹرین کے حادثے ہو گئے ہیں، بعض دفعہ ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے عمل دخل، کہ یہ چیزیں بھی ادھر ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ محمد اسلام، تھینک یو ویری مچ، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ ہمارے ایک سینڈر ہیں محمد آصف، جو کہ جدہ سے بلونگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے۔ محمد آصف کہتے ہیں کہ یہ ان کے چاچو کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے، اور ان کے چاچو نے اور انہوں نے حقیقت میں ایک چڑیل کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چاچو میری اور میری کزن کی تصویر بنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے آگے یہ بتایا، ریفرنس دیا، کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو چاچو تھے وہ بہت بڑے عامل تھے، جو کہ جنات کو لوگوں میں سے نکالتے تھے۔ ایوری تھرسڈے اینڈ فرائیڈے لوگ ان کے گھر آتے تھے، اور جن کو بھی مسئلہ مسائل ہوتا تھا
وہ اپنے جنات کو نکلواتے تھے، اور جو ان کے چاچو تھے وہ اکثر چلے وغیرہ گھر بھی کیا کرتے تھے۔ محمد آصف کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ان کے چاچو کے گھر میں جنات کا ہونا، کیونکہ جو ان کے کزن تھے چھوٹے چھوٹے، وہ اکثر جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کزن تھے چھوٹے، ایک دن ان کی بال بیڈ کے نیچے چلی گئی، کافی دیر ہو گئی، بچہ بیڈ کے نیچے سے نکلا نہیں تھا۔ انہوں نے جب بیڈ کے نیچے سے دیکھا تو بچہ نیچے بیٹھا کھیل رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ تم بیڈ کے نیچے کس سے باتیں کر رہے ہو اور کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ جس پہ اس بچے نے کہا کہ ادھر 2 بچے تھے جن کے ساتھ میں کھیل رہا تھا۔ تو ہم لوگ کافی حیران ہوئے، اور جو ان کے وہ کزن تھے وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ہم لوگ ساتھ والے روم میں 2 بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ بچے ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ یہ بات ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی نہیں تھی کہ چاچو کے گھر میں جنات ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد آصف کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے چاچو کے گھر میں ایک لڑکی آئی جس کے اوپر ایک چڑیل عاشق تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ان کے گھر والوں نے اس کو کافی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی محمد آصف کہتے ہیں میں اپنے چاچو کے گھر گیا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی بے قابو ہو گئی، اور اتنی مطلب کہ اس کے اوپر اس چیز نے حملہ کیا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے چاچو آگے، انہوں نے اس لڑکی کو 3 دن ادھر رکھا، اور اسی دن وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک میں چاچو کے گھر میں ہی تھا کہ اس لڑکی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے منہ کے اوپر بہت زوردار تھپڑ مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا، میں نیچے گر گیا، اور جب میں اپنے گھر گیا تو میں 3 دن خوف کے ہمارے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ محمد آصف کہتے ہیں کہ ایک دن میرے چاچو کو ان کے جو مطلب کہ لوگ ان سے اپنا کام کرواتے تھے تو ان کو ہدیے میں ایک بکرا دے کر گئے۔ انہوں نے بہت انکار کیا کہ مجھے یہ بکرا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے ان کو وہ بکرا دے دیا۔ ان کو وہ بکرا مجبوری میں لینا پڑا، اور انہوں نے اپنے صحن میں اس کو باندھ دیا۔ تو ان کی کزن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک کالا بلہ آیا ہے جو کہ بکرے کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے، زندہ بکرے کو۔ جیسے ہی ان کی کزن باہر آئیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کالا بلہ غائب ہو گیا۔ یہ بھی انہوں نے آنکھوں سے اپنے واقعہ دیکھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اصل سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میرے چاچو میری اور میری کزن کی ایک تصویر بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تصویر بنی، وہ تصویر ایک نوکیا کے موبائل میں بنی، اور تب اتنے مطلب کہ دور اتنا جدید نہیں تھا، یہاں سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ تصویر کا پرنٹ ہم نے نکالا تو اس تصویر کے اندر واضح ایک چڑیل آئی جس کے منہ کے اوپر کالے بال تھے اور اس کے ہاتھ بھی بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس تصویر کی کافی کاپیز نکلوائیں، اور ہمارے محلے والوں نے بھی اس تصویر کو دیکھا، اور انہوں نے سب نے حقیقت میں اس چڑیل کو دیکھا جو کہ بہت بدصورت اور بدنما تھی۔ میرے چاچو نے دوبارہ چلا کشی کی، اور چلا کشی کرنے کے بعد اس چڑیل کو حاضر کیا۔ یہ وہی چڑیل تھی جو کہ انہوں نے اس لڑکی میں سے نکالی تھی، اور وہ چڑیل ادھر سے گزرتی ہوئی اکثر چاچو کے گھر سے بھی گزرا کرتی تھی۔ میرے چاچو نے جب اس کو دھمکی دی کہ تم اب ادھر آئی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، بلکہ تمہارے سارے خاندان کو میں جلا کر راکھ کر دوں گا، جس پہ اس چڑیل نے کہا کہ نہ تو میں جلوں گی اور نہ ہی تم میرے خاندان کو کچھ کر سکتے ہو۔ تو چاچو نے اپنے موکلوں کو بھیجا اور اس کے سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اب وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور توبہ کی، اور پھر وہ چڑیل نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آج کے بعد بالکل بھی ادھر آنے کی غلطی نہیں کروں گی، آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں اور مجھے جانے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چاچو نے اس کام کو اب چھوڑ دیا ہے، چاچو جنات کو نہیں نکالتے، اب چاچو اس لائن کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی چاچو کے گھر میں وہ جنات نظر آتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ پھر چاچو کے جو بڑے پیر صاحب تھے انہوں نے چاچو سے کہا کہ آپ ان سب تصویروں کو جلا دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، جس میں وہ چڑیل نمودار ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تصویریں میرے پاس ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا۔ میرے چاچو نے وہ ساری تصویریں جلا دیں، اور اب چاچو یہ کام نہیں کرتے، لیکن چاچو کے گھر میں ابھی بھی وہ بچے کھیلتے ہیں اور وہ جنات نظر آتے ہیں۔
یہ تھی سٹوری محمد آصف کی جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حقیقت میں چڑیل کو دیکھا۔ تھینک یو محمد آصف، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ سٹوری شیئرز کیا کریں۔ اور محمد آصف، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اور نوشین جو کہ میری سسٹر ہیں ان کو ڈیفرنٹ سٹوریز بھیجا کریں۔ آپ ہم دونوں کو ایک جیسی سٹوریز سینڈ کر دیتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ سٹوریز بھیجا کریں۔ تھینک یو۔ اور آج کی اچھی بات شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آج کی اچھی بات شیئر کیا ہے شان جٹ نے۔ شان جٹ کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو۔ جب تم، یہ حضرت علی کا قول ہے، اور جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی اپنے لیے جو ہوگی دعا وہ اللہ پاک آپ کے دل میں ہی ہوگی تو اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ مسلمان اور مومن کی نشانی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی اپنی دعا خود ہی قبول کر دے گا۔ بہت خوب شان جٹ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ ان پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور میرے سننے والے بھی، اور میں بھی ان پہ ضرور عمل کروں گی۔ اسی طرح لسنرز اپنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں آپ کی اچھی باتیں بہت اچھی لگیں گی۔ اور آج کی سٹوریز کے بارے میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر نہیں کی وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اور میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو 12 ربیع الاول کی، اور اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ کل ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، اور ہم لوگ بہت خوش ہوں گے۔ یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے جو کہ کل ہوگی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہی 12 ربیع الاول ہے، جس دن اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اتنا خوبصورت تحفہ عنایت کیا تھا جو کہ رحمت ہی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ رحمت کا خزانہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی باتوں پر اور ان کی زندگی پر عمل کریں، اس سے اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری باتیں اور میری سٹوریز بہت اچھی لگی۔ آپ بھی اپنی اچھی باتیں اور سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کل 12 ربیع الاول کو خوب خوشی سے منائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔